جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. کئی ماہ سے جاری جنگ اب ایک نئے اور زیادہ جو خطرناک مرحلہ ہے اس میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی بات ہوتی ہے جو کہ برقرار ہے, دوسری طرف مختلف محاذوں پر حملوں اور جوابی کارروائیوں نے پورے خطے کی سلامتی جو ہے اس پر بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اسی دوران سعودی عرب نے بین الاقوامی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کا اعلان کیا, جبکہ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے معاہدے کا اعلان کیا ہے, جس کی تصدیق حماس کے سینئر رہنماؤں نے بھی کی. یہ تمام پیش رفتیں مشرق وسطیٰ کی سیاست, سلامتی اور طاقت کے توازن پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی ان سے آپ کا پہلے تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر اینالسٹ ڈاکٹر فرح ناز, ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں ڈاکٹر فرح؟ ٹھیک ہیں, صبح خیر. جی گڈ مارننگ منور. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر فرح یہ بتائیے, موجودہ بحران کو اگر بڑی ہم تصویر میں دیکھیں تو کیا یہ صرف ایران اور امریکہ کا تصادم ہے یا پھر پورے مشرق وسطیٰ کے جو سیکیورٹی آرڈر ہے اس کی تشکیل نو ہو رہی ہے؟ جی منور, میرے خیال سے ہم آپ کے پروگرام میں پہلے بھی اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیا یہ صرف ایران, امریکہ اور اسرائیل تک ہی محدود ہے یا اس کا امپیکٹ باقی کنٹریز پہ بھی پڑ رہا ہے. جی تو جس طریقے سے ہم نے جو ریسنٹ اسٹرائکس ہوئے ہیں اس میں دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس کے علاوہ پہلے راؤنڈ آف اسٹرائکس میں بحرین, کویت, قطار, یو اے ای, ان تمام کو جارڈن کو نشانہ بنایا گیا تھا. تو وی کین سی کہ یہ ان کا جو ان کی جو باؤنڈری ہے, دا وار باؤنڈری, اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو ایران اینڈ یو ایس اینڈ اسرائیل الون. وہ تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کو, گلف کنٹریز کو انگلف کر رہا ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ اس سے نہ صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز افیکٹ ہو رہے ہیں بٹ پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے. کوئی بھی ریجن میں نہیں دیکھتی ہوں کہ وہ اس وار ہے اس کے امپیکٹ سے متاثر نہیں ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے آئل پرائسز بڑھی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی ورلڈ اکانومی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, بزنسز افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی ٹرانسپورٹیشن افیکٹ ہوئی ہے, آپ کی جو موبلٹی ہے ورلڈ وائڈ وہ تمام ریسٹرکٹیڈ ہو چکی ہے. تو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از لمیٹڈ ٹو ایران, امریکہ اینڈ اسرائیل ایٹ دا مومنٹ, از گوئنگ بیونڈ دیٹ. اب کون سے ممالک کہاں پہ مل کے ایک نئے پیکٹس بنائیں گے, ایک نئے گروپنگز, الائز بنائیں گے, دس از ٹائم ٹو ٹیل. But recently we have seen after this, جو سعودی عربیہ پہ اسٹرائکس جی کیے گئے, جی تو اس کے بعد سے سعودی عربیہ نے بھی if I'm not wrong 13 ممالک کو ملا کے ایک نیا پیکٹ انہوں نے بنایا ہے, اور اس میں they are showing their solidarity to all other countries who are also getting affected with Iranian strikes as well. تو نئی جی چیزیں, نئی ہمارے لیے ایز سیکورٹی اینالسٹ, سیکورٹی پرسپیکٹیوز کو دیکھتے ہوئے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے, اینڈ ٹائم ول ٹیل کہ یہ کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. جی. ابھی ڈاکٹر فرح آپ نے خود بھی کہا کہ سعودی عرب پہ حملے اور پھر اس کے بعد سعودی عرب کی ایران اور یمن میں کارروائیاں, پھر مصر پر حملہ, تو کیا جنگ, جہاں ہم سیکیورٹی کی بات کریں, جہاں پہ ہم اکانومی کی بات کریں پورے خطے کی, تو وہاں پہ کیا جنگ پورے خطے کو اس طرح لپیٹ میں لیتی چلی جائے گی؟ جی ایسا ہی مجھے تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں اگر ہم ایز اینالسٹ اس کو اسیس کریں کہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے, کیا جی یہ ایران کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا امریکہ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, یا کوئی اور اس سے تھرڈ پارٹی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو ان تمام جو ڈائنامکس ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک ہی ملک نظر آتا ہے جو اس سے فائدہ لے رہا ہے اور جس کو فائدہ ہو بھی سکتا ہے, وہ اسرائیل ہے. کیونکہ یہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل پلان کا ہی حصہ ہے کہ تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کو انگلف کیا جائے. اگر ایون ان کے جو گریٹر اسرائیل کا میپ بھی ہم اٹھا لیں تو اس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز آ جاتے ہیں, تو وہ تمام کنٹریز جو اس کا حصہ بن سکتے ہیں وہ تمام اس سے ابھی ہمیں افیکٹڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو اٹس ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو موو بیونڈ دیٹ, لیکن اس میں ساؤتھ ایشیا بھی آرام سے نہیں رہ سکتا ہے. اٹس آلسو گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ ود دیٹ. وائی آئی سے دیٹ, کیونکہ ہم ایک تو بالکل ایران یہاں پہ ہمارے خطے میں بہت قریب سے موجود ہے, اور پھر پاکستان which lies very close to Iranian borders as well. تو ہمیں بھی اس کے امپیکٹس اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ شاید آگے جا کے فیس کرنی پڑے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اور جو ہم ابھی سوچ رہے ہیں چیزیں اس طرف نہ بڑھے, اور کچھ نہ کچھ جو ہے پیس یا امن کی طرف باتیں مزید بڑھے, جس میں جی پاکستان کا بھی بہت سگنیفیکنٹ رول ہے. اینڈ پاکستان از اسٹل لائک پرفارمنگ آل اٹس ڈیو شیئر آف
bringing all parties on the table اور ان کو negotiation کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر فرح، آبنائے ہرمز، اسٹیٹ آف ہرمز کا جب بھی ذکر آتا ہے تو توانائی کی شہرک جسے سمجھا جاتا ہے، اور اگر ہم عام آدمی کی بات کریں تو اسے شاید اس تمام صورتحال میں، پورے خطے میں جو صورتحال ہے اس میں سب سے مین چیز جو نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ عالمی معیشت اور توانائی کی جو منڈیوں پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ عام آدمی بھی اس کو پھر برداشت کر رہا ہے نا. جی، عام آدمی اس سے بہت بیڈلی افیکٹ ہو رہا ہے، اور کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان اسٹریٹ آف ہرمز. ان کو یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ ان کے گھر کھانا آ رہا ہے، ان کے گھر بجلی آ رہی ہے، ان کے گھر گیس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. تو وہ تمام ممالک جو جن کے یہ جتنے بھی بیسک نیڈس ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. دے آر ریزنگ دیئر وائسز اینڈ دے آر شوئنگ دیئر کنسرنس فار ٹو برنگ این اینڈ ٹو دی وار. لیکن وہ ممالک جن پہ مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آئل پرائسز ورلڈ وائڈ دیٹ از کریٹنگ اے ہیوج ہیوک ان ایوری باڈیز لائف. کیونکہ آپ کے آئل پرائسز کے ساتھ جب آئل پرائسز بڑھتے ہیں، آج بھی میں صبح ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی پیٹرول اسٹیشنز پہ کہ تمام آئل پرائسز دے ہیو گون اپ، اور ایسا بھی نہیں، کافی سگنیفیکنٹلی ان ڈالرز دے ہیو گون اپ. تو جب یہ بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فوڈ سیکیورٹی پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، ٹرکیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ان کی موبلٹی تیل سے ہی ہونی ہے. ان کے جتنا پیٹرول ڈیزل ان کو ملنا ہے اسی سے ان کے پرائسز اور کاسٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے. تو اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو ون سیکٹر. ورلڈ وائڈ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ ود دیٹ. اینڈ اندر تھنگ مانور از دا بزنس سیکٹر. جتنے بھی ہمارے تاجر طبقے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہو، مڈل ایسٹ میں ہو، یا یورپ میں، امریکہ ویسٹ، جہاں پہ بھی آپ اس کو چیک کر لیں، ان سب پہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. ہمیں ایوری ناؤ اینڈ دین نوٹیفیکیشنز مل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹریول اگر کہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز سے ہوتے ہوئے آپ نے ٹریول کرنا ہے تو ریکنسیڈر یور وزٹ ٹو ٹریول. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ریسٹرکشنز، یہ نئی چیزیں، نئے نارمز. پہلے کووڈ کا زمانہ ہے تو نئے رولز بن گئے ہیں، اب ایک یہ ایران اور امریکہ کی لڑائی کا زمانہ آ گیا، اب نئے نارمز بن رہے ہیں. سو آئی ایم ناٹ شیور اینی انڈیویژولز that is ready to get adjusted to these new principles of our life today. جی ڈاکٹر فرح، تو پھر ایسے میں سعودی عرب کے جو مجوزہ اس وقت جو انٹرنیشنل بحری دفاعی اتحاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف بحری تجارت کے تحفظ کے لیے، یا پھر ایران پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا تظاہراتی جو ان کا جواب ہے؟ پاکستان کی اس اتحاد کی حمایت پر آپ کیا کہیں گی؟ کس اس سے نظریے سے آپ دیکھیں گی اسے پاکستان کے حوالے سے؟ جی مانور، بہت اچھا سوال آپ پوچھ رہی ہیں کہ اگر یہ پیکٹ ابھی بن رہا ہے جس میں کئی ممالک اس کا حصہ ہے، تو یہ کیوں ہے اور اس کا آگے جا کے کیا ہونے جائے گا. جی تو وی مسٹ کنسیڈر، جیسے اسٹریٹ آف ہرمز نے ایران نے پروو کر دیا کہ اٹ از سگنیفیکنٹلی ویری ویری امپورٹنٹ فار ورلڈ اکانومی، ورلڈ ٹریڈ، ٹرانسپورٹیشن، سی راؤٹس، وہ تمام چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. سیم از دا کیس ود باب المندب. باب المندب ریڈ سی ایکسیسیبلٹی ایکولی امپورٹنٹ ہے. تو ایک جو سیکنڈ امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے اس کو ایران نے وہاں پہ اس کو کہتے ہیں نا اپنی ریڈ فلیگز وہاں پہ ہینگ کر دیے ہیں. تو اس کے ہینگ کرنے کے بعد ہی سعودی عربیہ ٹرائیڈ ٹو اسٹیبلش دس نیو پیکٹ، جس سے وہ کوئی نہ کوئی اپنے لیے کوئی پریشر لا سکے ایران پہ، جہاں سے وہ ان کو ریڈ سی کی جو ایکسیسیبلٹی ہے ٹو دی گریٹر واٹرز وہ ان کو ملتی رہے. لیکن مجھے چیزیں اتنی آسانی سے حل ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے. یہ پریشرز، یہ پیکٹس ڈپلومیسی کے حساب تک اور حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب وار آتی ہے تو وار میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں اتنے آسانی سے ریزالو کی طرف نہیں بڑھ پا رہی ہے. جی اور اس میں پاکستان کا رول اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان از signatory to defense pact with Saudi Arabia at the moment, and Pakistan will stand and support with its Saudi brothers in any time of need. ایران کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اس تمام لڑائی میں ہم نے کسی بھی فریق کا ساتھ نہیں دیا. نہ ہم لوگوں نے کھلم کھلا، پاکستان نے کھلم کھلا امریکہ کا ساتھ دیا کہ ہاں آپ جو کر رہے ہو جسٹیفائڈ ہے، نہ پاکستان نے ایران کا سائڈ لیا ہے کہ آپ جو بھی مڈل ایسٹ میں کر رہے ہو یا امریکہ کے ساتھ کر رہے ہو وہ جسٹیفائڈ ہے. پاکستان تو ایک بالکل نیوٹرل ہو کے اپنا رول پلے کر رہا ہے، جو بہت بہترین قسم کا کردار ہے جو پاکستان پلے کر رہا ہے. اینڈ پاکستان شوڈ اسٹک ٹو دا سیم فارمولا. وی شوڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ٹیک سائڈس. اگر ہم دونوں کو ایک جگہ پہ لا کے کوئی فیصلہ کروا سکتے ہیں، کوئی پاز لا سکتے ہیں، فیصلہ بہت بڑا ورڈ ہے جو یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں، بٹ وہ شاید نہ ہو سکے، لیکن اگر آپ پاز بھی لے آتے ہو، سیز فائر کرا دیتے ہو، تھوڑی سے ٹائم کے لیے اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہو وار کو، تو آئی تھنک دیٹس دی بگیسٹ اچیومنٹ فار ناؤ. جی ڈاکٹر فرح، ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو مکمل غیر مسلح کرنے کے معاہدے کا اعلان کیا، دوسری طرف حماس نے بھی اس کی جو ہے تصدیق کر دی ہے. اگر یہ معاہدہ عملی شکل اختیار کر لیتا ہے تو کیا یہ غزہ میں طاقت کے توازن اور فلسطینی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی ثابت ہوگا آپ کی نظر میں؟
महनूर यहाँ पे हमास को कम्प्लीटली डीमिलिटराइज करवाना मेरे ख्याल से ये ख्याली है, क्योंकि यहाँ पे जब इसराइल फ़लस्तीनियंस को निशाना बनाता है गाज़ा में और अदर पार्ट्स ऑफ पैलेस्टाइन एज़ वेल, तो वहाँ पे हमास डेफिनिटली इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड बैक। तो जब तक इसराइल बिहेव नहीं करेगा तब तक कोई भी डील्स अपने सक्सेसफुल नतीजे तक नहीं पहुँच सकते हैं। सो अभी जब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अमेरिका का विजिट किया है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इनकी कुछ बातें हुई होगी, जिसमें ये बात भी हो सकती है कि आप हमास को डीमिलिटराइज करिए या किसी डील के तहत हम आए, तो चीज़ें हो सकती है। बट अनलेस एंड अनटिल इज़राइल बिहेव, जो मुझे नहीं नज़र आता है कि इज़राइल ऑलवेज़ दे एग्रीड ऑन सर्टेन थिंग्स, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो एक ही स्पॉइलर होता है इज़राइल, जो अपने तमाम वादों नातों से जो वो करता है खुलेआम, उनसे मुकर जाता है और ऐसा मुकरता है कि फिर आपको भी समझ नहीं आती है कि मैं इसके साथ करूँ तो क्या करूँ? So जी। it's probably President Trump is also in a very difficult environment at the moment, जहाँ पे उनको गाजा की आवाज़ भी उनके गले पड़ रही है, लेकिन यहाँ से फिर ईरानियंस भी उनसे जो बदले ले रहे हैं, जिस तरीके से उनको टारगेट कर रहे हैं, वो भी उनको उसका भी सामना है। इसराइल को भी खुश करना है, दुनिया के लिए भी कुछ ना कुछ करें क्योंकि इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। So all of this, I can see President Trump is in trouble, in great trouble. ठीक है डॉक्टर फवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा तज़िया दिया अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।